اہل ذکر کے تقاضے، صحبت، پہلے تو اہل ذکر کو ڈھونڈنا جو ہے یہ بھی ایک اچھا والا مسئلہ ہے۔ اہل ذکر کہاں ملتے ہیں، میرے جیسے سارے پھرتے ہیں۔ اہل ذکر جو ہے وہ اس کا ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے، اور اہل ذکر بعض دفعہ آدمی کی رسائی میں آئے ہوتے ہیں اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے، بس وہ وقت نکل جاتا ہے ہاتھ سے۔ حضرت ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ، بڑے صاحب کمال ولی ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں سال ہا سال سے ایک شہباز کی تلاش بھی ہوں، مگر وہ شہباز مجھے پھر ملا نہیں ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کی اس کو ڈھونڈنے کی، ہر جگہ پھرا اس کی تلاش میں، لیکن بس وہ ایک ہی دفعہ ملا تھا، پھر اس کے بعد ملا نہیں مجھے۔ کسی نے پوچھا جی کہ کس قسم کا شہباز دیکھ لیا تھا آپ نے اور زمانوں سے آپ اس کے انتظار میں ہیں؟ فرمانے لگے یہاں مسجد میں ایک مسافر آیا ہوں، عصر سے مغرب تک وہ تلاوت کرتا رہا، دیگر درود پڑھتا رہا، دیگر اوراد وظائف میں مشغول رہا۔ شام کے بعد ہماری دعوت تھی بادشاہ کے ہاں، تو میں نے اسے بھی کہا کہ نوجوان ہم سب جا رہے ہیں وہاں پر، ہمارے ساتھ چلا چل۔ اس نے کہا جی میں تو وہاں مدعو نہیں ہوں، اس لیے میرا جانا مناسب نہیں ہے، اور میں ویسے بھی ایسی محفلوں میں اور دعوتوں میں شامل نہیں ہوتا ہوں۔ ہاں البتہ آپ ایسے کیجئے کہ وہاں سے جب آئیں تو میرے لیے تھوڑا سا حلوہ لیتے آئیے گا۔ میں نے کہا اچھا لے آؤں گا۔ میں گیا ادھر محفل میں، پھر ادھر سے مجھے حلوہ لاتے ہوئے کچھ معیوب سی معلوم ہوئی بات کہ محفل سے میں کس طرح کوئی چیز لے کر جاؤں، اس لیے میں لے کر نہ آیا حلوہ۔ ادھر واپس آیا تو اس نے مجھے پوچھا کہ حلوہ لائے ہو؟ میں نے کہا نہیں لا سکا۔ اس نے کہا اچھا خیر کوئی بات نہیں۔ وہ ادھر مسجد ہی میں تھا، میں گھر چلا آیا۔ گھر آ کے میں سو گیا تو میں نے خواب میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ ان کے ساتھ موسیٰ کلیم اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، خفا ہیں کچھ۔ میں نے خواب ہی میں پوچھا کہ حضور مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ کے چہرے مبارک پر بلال کے اثرات نظر آتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے ایک ولی اور میرے ایک عاشق نے تجھ سے حلوے کا مطالبہ کیا تھا، تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ حلوہ لاتا اس کے لیے؟ میرا دل آزردہ ہوا ہے اس بات سے۔ بس یہ کہہ کے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بڑے خوفزدہ ہوا اور سخت، میرا تو گویا ایمان خطرے میں اپنا محسوس ہوا۔ میں دوڑتا ہوا گیا کہ بھئی ان کو دیکھوں کہ وہ وہاں موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہوں تو انہیں بتاؤں کہ میں آپ کے لیے حلوہ گھر سے پکا کر لاتا ہوں، ہر طرح کی خدمت کرتا ہوں۔ وہ گیا، میں جس وقت تو وہ نوجوان مسجد سے باہر نکل رہا تھا۔ میں نے کہا جی ٹھہریے ٹھہریے، میں آپ کے لیے حلوہ تیار کر کے لاتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں، میں رسول اللہ سے لے کے ابراہیم خلیل اللہ تک سارے انبیاء کو گواہ پیش کروں تب تو یہ یقین آئے کہ مجھے حلوے کی ضرورت ہے، جا اب میں نہیں کھاتا۔ بس وہ چلا گیا نوجوان، میں آج تک اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، پھر وہ مجھے ملا نہیں ہے۔ اللہ والوں کے بھی عجیب عجیب حالات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو اللہ والوں کو ڈھونڈنا تو مشکل ہے۔ ان کی ایک علامت مشہور معروف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کے چہرے پر نگاہ پڑے، جب ان کی محفل میسر آ جائے، جب ان کے پاس بیٹھنا نصیب ہو جائے تو بندے کے دل میں اللہ کی یاد آ جائے۔ لمبا چوڑا تو آپ کسی کے کردار کا جائزہ لینے کے لیے تو بڑا وقت چاہیے، بڑا زمانہ چاہیے، لیکن یہ کام تو آسان ہے۔ کسی کے محفل میں آپ جا کر بیٹھیے،
اور جب تک آپ اس محفل میں موجود ہیں اس وقت تک اگر آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ کے غیر کی طرف دنیا داری کا خیال آپ کے دل میں نہ آئے تو پھر وہ شخص اللہ کا ولی ہے، اگرچہ بظاہر اس کی کوئی کرامت نہ ہو، اور اگر 100 کرامتیں وہ دکھا رہا ہو، لیکن اس کی صحبت سے آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔